جو باتیں پہلے دھیمی آنچ پر ستاتی تھی آج وہ ایک دم شعلہ سی بننے لگی۔ دل تو یہی کر رہا تھا کہ ابھی جاؤں اور نورین کے سامنے اس کی رخسانوں کو چیر پھاڑ دوں۔ میں نے ایک اور بیئر نکالی اور چسکیوں میں پینے لگا، برہم مزاج کو ٹھنڈا کرنے لگا، مگر ماضی میرے سامنے کسی فلم کی طرح چلتا رہا۔ یہ لے اماں، تیرا پوتا آ گیا، تو پوتا پوتا کرتی تھی نا، اب اسے سنبھال۔ میرے والد کے دوست مجید خان نے مجھے اپنی ماں کو تھماتے ہوئے کہا۔ مجید خان کی والدہ جیسے میرے بارے میں سب جانتی تھی۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا اور غم سے نڈھال تھا۔ ابھی پرسوں ہی تو میرے والد صاحب کی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے وفات ہو گئی تھی۔ ماں تو میرے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس دنیا کے صحرا میں اکیلا تھا، مگر نہیں، کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ خدا نے پلا پلایا بیٹا دے دیا، اس کا جتنا شکر کرو کم ہے۔ مجید خان کی والدہ نے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، اسے جیسے جھٹکا لگا، وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر ان کے چہرے پر نورانیت ابھر آئی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کے میرا سر چوم لیا۔ مجھے لگا جیسے میں صحرا سے کسی نخلستان میں آ گیا ہوں۔ کوئی قریبی رشتہ دار تو تھا نہیں اور دور والے پاس آنا نہیں چاہتے تھے۔ مکان کرائے کا تھا۔ مالک مکان نے کل خوانی ہوتے ہی مجید خان سے بات کی اور جو تھوڑا سامان تھا وہ لیا، اور یوں میں اس کا بیٹا بن کے اس کے گھر آ گیا۔ یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی کہ فیکٹری میں والد صاحب کی حادثاتی وفات سے مجید خان نے فیکٹری مالکان سے مجھے آگے کر کے اچھا خاصا پیسہ بٹور لیا تھا۔ ایک بار تو اس نے مجھے اپنے گھر لانا ہی تھا۔ مجھے مجید خان کی والدہ کی شکل میں دادی مل گئی۔ دادی نے مجھے اتنا پیار دیا کہ مجھے ماں کی کمی بھی بھول گئی۔ گھر کا ایک اور فرد بھی تھا، وہ تھی رخسانہ، جس کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں بالکل کسی گڑیا کی طرح تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ کئی بار کھیلنا چاہا، مگر وہ مجھ سے دور رہتی تھی۔ شاید ابھی اس نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی ہر چیز جو آدھی بانٹ لی تھی، خاص کر دادی تو پوری ہی لے لی تھی۔ دادی اپنی یہ لاٹھی اب رکھ دیں، میں آپ کی لاٹھی ہوں۔ میں اکثر دادی سے نہ صرف کہتا بلکہ ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر بھی رہتا۔ دادی ابھی بھی ہر کام کے لیے مجھے ہی کہتی تھی۔ نورین بھی پیار کر لیتی تھی، کسی وقت باہر لڑکوں سے بھی کھیل لیا کرتا تھا۔ اسکول سے آتا تو دادی کی جان کو چمٹا رہتا ہے۔ ایسی باتیں کر کے نورین مجھے گود میں بٹھا لیتی، مجھے چومتی، مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیتی۔ مجھے اتنی تو سمجھ نہیں تھی، مگر نورین کے پیار میں دادی والی بات نہ تھی۔ یہ تو ویسے ہی تھی جیسے میرے اپنے گھر میں ہماری گلی کی خالہ اور باجیاں مجھے لپٹاتی تھی، چومتی تھی۔ ہر کوئی یہی جتاتا تھا کہ بن ماں کے بچے کا بڑا خیال رکھتی ہے میرا بیٹا، میرا شہزادہ ادھر تو آ۔ دادی کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں ان کے پاس تھا۔ جی دادی، بیٹا تو کھیلتا ہی رہتا ہے، ادھر اپنی بوڑھی دادی کے پاس بھی بیٹھ جایا کر۔ ہمیشہ دادی ایسے ہی کہتی تھی اور پھر ان کی باتیں شروع ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے کہانیاں مجھے سناتی رہتی۔ رخسانہ بھی آ کے بیٹھ جاتی، لیکن پھر بیزار ہو کے اٹھ جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا دادی میری تربیت کر رہی تھی، مجھے اچھائی برائی کا فرق سمجھا رہی ہے، رشتوں کا تقدس سمجھا رہی ہے، دنیا کی اونچ نیچ سمجھا رہی ہے۔ ان کی بہت سی باتیں میرے شعور میں اور کچھ میرے لاشعور میں محفوظ ہوتی جاتی تھی۔ ماں باپ کے بغیر بچوں کے ذہن ویسے بھی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ دادی نے مجھے پالش کر کے بہت کچھ وقت سے پہلے ہی سمجھا دیا۔ رخسانہ اور رخسانہ، چل اپنی ماں کے ساتھ کام کروا، جب دیکھو کھیلتی رہتی ہے۔ جب بھی میں اور رخسانہ کھیلتے، دادی کی یہی آواز سننے کو ملتی۔ میں سوچتا کوئی بات ضرور تھی جو دادی کو مجھ میں ناپسند تھی، لیکن وہ بات سنبھالنا دادی کی دانش سے باہر تھی۔ 3 سال پلک چپکتے گزر گئے۔ میں 15ویں سال میں داخل ہو گیا۔ میٹرک کے پیپر دے کر ابھی فارغ ہوا تھا کہ ایک رات دادی سوئی تو پھر نہیں اٹھی۔ دادی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں دادی کو نہ لے جاؤ۔ دادی تم کہاں ہو؟ دادی میں مر جاؤں گا۔ اتنا مجھے اپنے باپ کا دکھ نہیں ہوا جتنا دادی کے جانے کا ہوا تھا۔ چند دن میں ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ دادی کی جگہ نورین نے لے لی۔ ایک دن میرے کانوں میں آواز پڑی، نورین اب بھگا اس کو، اماں کی وجہ سے بہت دن رہ لیا اس نے۔
خبردار مجیدے، اگر آئندہ ایسی بات کی تو تیری جان نکال لوں گی۔ نورین ایسے بولی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب نورین کی خیر نہیں، مگر سانڈ جیسا مجید خان چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اب نورین میرا خیال رکھنے لگی، مجھے چومنا چاٹنا، خود سے لپٹانا، مجھے اچھا کھانا پینا دینا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے نورین؟ تو اس کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہے؟ مجید یہ سب دیکھتا ہوا چپ نہ رہ سکا۔ رکھوں گی تجھے کیا ہے؟ لڑائی بڑھنے لگی تو نورین نے مجید خان کو ایک تھپڑ دے مارا۔ میں نے کانپنا شروع کر دیا، مگر مجید سانڈ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ رخسانہ سے نورین بھی نہیں کھیلنے دیتی تھی اور نہ کسی ہمسائی کو مجھے پیار کرنے دیتی تھی۔ میں اکثر دادی کی چرپائی پر لیٹا رہتا۔ تم کیوں گمسم رہتے ہو شہزادے؟ نورین نے میرے ساتھ لپٹتے ہوئے مجھے خود سے لپٹا لیا۔ کبھی کبھار میں ایسے دادی سے لپٹ جاتا تھا، ایسے ہی نورین میرا دل بہلا رہی تھی۔ روز بروز اس کا لپٹنا جپٹنا زیادہ ہوتا جا رہا تھا، وہ بھی تب جب مجید کام پر اور رخسانہ اسکول گئی ہوتی تھی۔ نورین کے خیال رکھنے سے میں بہلنے لگا۔ ایک دن کریانے کی دکان سے کچھ سودا لینے جا رہا تھا کہ کانوں میں آواز پڑی، ادھر آ شہزادے، دکان پر جا رہا ہے نا، مجھے بھی کچھ منگانا ہے۔ نکڑ والی باجی نے مجھے بلایا۔ جی باجی کیا منگانا ہے؟ میں اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ باجی نے مجھے خود سے لپٹا لیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اس کے دوپٹے کا کچھ پتہ نہیں تھا، میرا منہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میرے پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے تھے۔ کیا کر رہی ہیں باجی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اس کی غیر ہوتی حالت سے گھبرانے لگا۔ کب سمجھے گا تو شہزادے، تیری عمر کے لڑکے تو جانے کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ باجی نے مجھے بے تحاشا چومتے ہوئے کہا، آج تجھے سب سکھا دوں گی، مجھے جانے دو باجی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، مجھے کیا پتا تھا باجی گھر میں اکیلی ہے۔ جانے دوں گی پر پہلے زندگی کا مزہ تو لینے دے۔ باجی نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ دیکھ میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے تیرے لیے۔ میں باجی سے خود کو چھڑا کے بھاگا۔ خود تو مر گئی پر تجھے بگاڑ گئی وہ چنڈیل، باجی پیچھے سے چلائی۔ دادی کا 1.25 مہینہ ہو گیا تھا اور 2 دن بعد 40واں رکھ دیا گیا۔ دادی کی یاد سے جو کچھ دل بہلا تھا اب پھر غم کی لپٹ میں آ گیا۔ کسی طرح دن گزر گیا۔ ذہنی حالت پہلے ہی ابتر تھی، اوپر سے سارا دن بھاگ بھاگ کے کام کرنے سے تھکن کے ساتھ بخار ہو گیا۔ اتنے سارے مہمان تھے، سب جا رہے تھے۔ رخسانہ اپنی نانی اور نانے کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی، ساتھ میں اس کی خالہ بھی تھی۔ اس طرح وہ 4 ہو گئے اور ایک موٹر سائیکل پر نہیں جا سکتے تھے۔ مجبوری میں مجید سانڈ اپنی موٹر سائیکل نکال کے انہیں چھوڑنے چلا گیا۔ میں دادی کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ نورین میرے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے میرے شہزادے کو؟ کچھ نہیں، بس تھکن اور بخار ہے، تم آرام کرو، یہ لو پیناڈول کی گولی۔ مجھے اٹھا کے نورین نے میرا کندھا اپنے سینے پر ٹکایا اور گولی کھلا دی۔ اپنی گود میں میرا سر رکھ کے دبانے لگی۔ میرے جسم پر اس نے رضائی ڈال دی۔ بخار کی وجہ سے نورین آج میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھ رہی تھی اور میرے اوپر نچھاور ہو رہی تھی۔ تو شہزادہ ہے میرا، وہ بڑے لاڈ سے میرا سر دبا رہی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب اس کی گود اور سینے کے گداز میں مجھے نیند آ گئی۔ جانے رات کی سپہر میری آنکھ کھل گئی۔ حلق پیاس سے سوکھ رہا تھا، بخار بھی تھا۔ میں کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ نورین کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آئیں جو کبھی پہلے نہیں سنی تھی۔ میں سمجھا شاید مجید خان واپس آ گیا ہے اور نورین اس سے لڑ رہی ہے۔ پرانے دروازے کی دراز سے جھانکا تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ نورین زمین پر ننگی لیٹی تھی اور ایک لڑکا نورین کے اوپر جھکا ہوا اسے چوت رہا تھا۔ اس کی آوازوں سے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ میرے اندر دادی اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ میرے دبلے پتلے جسم میں آتش فشاں پھٹ گیا۔ میں نے پیچھے ہو کر پورے زور سے دروازے کو لات ماری۔ دھماکے سے دروازہ کھل گیا، اس کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ سمجھتے، میں تیزی سے لڑکے پر جھپٹا اور اسی کی پسلیوں میں زور سے ٹھڈا مارا۔ لڑکا اڑتا ہوا چارپائی سے ٹکرایا۔ وہ بھی پٹھان لڑکا تھا، مجھ سے 5-6 سال تو بڑا ہوگا، لیکن جسامت مردوں کی طرح تھی۔ آج اسے مہمانوں میں دیکھا تھا۔ میں اس پر پھر جھپٹا اور اس کو لاتوں ٹھڈو سے مارنے لگا۔ مار دوں گا تجھے کتے، مار دوں گا۔ لڑکا میری وحشت سے ڈر گیا۔ اس نے لیٹے لیٹے ایک پلٹی کھائی اور اپنی شلوار اٹھا کے بھاگا، مگر میں نے اسے جانے نہیں دینا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا، میں نیچے گرا۔
نورین نے مجھے بھاگتے ہوئے میرے پاؤں سے پکڑ لیا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے اسے ایک ٹھڈا مارا اور اٹھ کے پھر بھاگا۔ اتنی دیر میں لڑکا صحن پار کر کے دروازے کے پاس تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ او لعنت تیری اوقات پہ، مادر چود، کتی کے بچے نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ ایک پل میں نے بے بسی سے اونچی دیواریں اور لوہے کا دروازہ دیکھا، دوسرے پل واپس پلٹا اور جنونی انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ نورین ابھی تک میرے ٹھڈے سے نہیں سنبھلی تھی۔ میں نے اسے 2-3 ٹھڈے اور مارے، پھر اس کے سینے پر بیٹھ کے اسے مارنے لگا۔ بتا کون تھا وہ کنجر؟ بتا دے، نہیں تو گلا گھونٹ دوں گا تیرا۔ میں اس کا گلا دبانے لگا۔ نورین 40 کی تھی، صحت مند تھی، مگر اس وقت میری جنونیت اسے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ آخر اس نے اپنا نچلا دھڑ اٹھا کے دونوں گھٹنے جوڑ کے پوری طاقت سے پیچھے میری کمر میں دے مارے۔ میری گرفت کچھ ڈھیلی پڑی تو اس نے اوپر نیچے 3 گھٹنے جاڑ دیے۔ میں اس کے اوپر ہی گر پڑا۔ نورین نے میری گردن کو دونوں بازو سے کس لیا اور مجھے نیچے کر کے اپنا وزن میرے اوپر ڈال دیا اور اپنی ٹانگوں سے مجھے کینچی ڈال لی۔ میں نے 2-3 دفعہ نکلنے کی کوشش کی، لیکن بے بسی سے پھڑپھڑا کے رہ گیا۔ ہوش میں آ شہزادے، ہوش میں آ۔ نورین جیسے مجھے سوتے سے جگا رہی تھی۔ میں اس کی پسلیوں میں مکے مارنے لگا تو اس نے اسی حالت میں اپنے دونوں بازوں میری گردن سے نکال کے میرا گلا دبانے لگی۔ کچھ سیکنڈ میری سانسیں رکنے لگی، اگلے پر میری آنکھیں باہر آنے لگیں۔ چند سیکنڈ اور ایسے گزر جاتے تو میں گیا تھا، لیکن اچانک نورین نے میرا گلا چھوڑ دیا۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور کھانسی کرنے لگ گیا، پھر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد میری حالت سنبھلنے لگی، لیکن نورین نے مجھے چھوڑا نہیں۔ میری جنونیت اب ختم ہو چکی تھی اور یکدم کمزوری نے حملہ کر دیا تھا۔ بخار سے جسم تپ رہا تھا۔ جوش ختم ہوا تو پہلا احساس یہی تھا کہ نورین ابھی تک ننگی ہے۔ جاؤ اپنے کپڑے پہن لو، میں گھبرا کے بولا۔ کپڑے پہن لیے تو پھر کیا ہوگا؟ نورین نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں حیران ہوا۔